اللہ کے سچے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی قسم کھائی اور پھر فرمایا میری امت کو جب دولت کی ضرورت ہو تو یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھ لے، ایک فرشتہ انسانی شکل میں آئے گا اور اس کی ہر پریشانی کو حل کر کر چلا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہمارے نبی نے اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ جو بھی اس تسبیح کو پڑھے گا اس کی پریشانی اللہ تعالیٰ خود جلد از جلد دور فرما دے گا۔ تمام ناظرین ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، اگر پہاڑ کی جتنی بھی مصیبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ وہ مصیبت ختم کر دیں گے۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر پہاڑ سے زیادہ پریشانی ہو، اگر آپ سچے دل کے ساتھ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی مکمل طور پر یہ پریشانی ختم ہو جائے گی، خواہ وہ پیسوں کی پریشانی ہو یا گھر کے اندر اور کوئی پریشانی ہو۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا، آپ کے گھر کے اندر پہاڑ سے بھی زیادہ اگر کوئی پریشانی ہوئی تو انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ میرے نبی کا بتایا ہوا ایک وظیفہ ہے، میرے نبی کی بتائی ہوئی یہ قرآنی تسبیح ہے۔ اگر اس کو آپ صدقے دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اور بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر، عاجز ہو کر، یکسوئی کے ساتھ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب دل میں رکھ کر اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ العزیز آنکھ جھپکنے تک آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت دلوں کو بدل کے رکھ دیں گے۔ قرآن مجید کے اندر بڑی پاور ہے، بڑا راز ہے اور اس کے اندر بڑا جلال ہے، اس کے اندر بڑا کمال ہے۔ محترم ناظرین، ہر تکلیف و آزمائش اور سہولت و خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے پریشانی اور مصائب کے حل رجوع اعلیٰ اللہ پاک سے ہی کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں اور اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے۔ گویا اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے، نیز اس کے ساتھ شکر گزاری کی کیفیت پیدا کیجئے۔ بظاہر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نعمت حاصل نہیں اور ہر طرف سے ہم پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں، جبکہ ہر انسان کے پاس ہر چیز موجود ہوتی ہے اور اللہ پاک کی بے شمار نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے ظاہری میں پریشانی ہی کیوں نہیں نظر آنے والی، بندے کا کام ہر وقت مالک کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے انعامات میں اضافہ فرمائیں گے اور دنیاوی پریشانیاں بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گی۔ بہرحال ایمان کم از کم نہ ہونے دیجئے، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کا تعلق قائم ہو جائے گا اور آپ نیک عمل کر کے اللہ کے قریب حاصل ہو جائیں گے، قربت حاصل کر لیں گے، تو مخلوق خود ہی آپ سے محبت کرنے لگ جائے گی۔ لہٰذا اپنے اعمال کا محتساب کیجئے۔ اگر نمازوں کی پابندی نہیں ہے تو 5 وقتہ نماز کا اہتمام کیجئے اور نمازوں کے بعد دعائیں بھی کیجئے۔ زندگی کے اندر بہت سی پریشانیاں آتی رہتی ہیں، بندے کو ان پریشانیوں کا اپنے سامنے سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت کے حضور لازمی سجدہ ریز ہو کر مدد طلب کرنی چاہیے۔ یہ ہو نہیں سکتی کہ اللہ پاک کی جو ذات پاک ہے وہ آپ کی فتح و نصرت کے لیے آپ کے پاس نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کو جب کوئی غم، دکھ، رنج یا کوئی عذاب پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ان سے بندے کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے، کیونکہ درود پڑھنے کا حکم میرے اللہ نے دیا ہے، ایک دفعہ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں
درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، انڈیا کا ایک بندہ جو بالکل اسلام نہیں جانتا تھا، اسلام کو نہیں مانتا تھا، اس کو کسی بندے نے بتایا کہ یار جو مسلمان ہیں ان کے آخری نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ جو اس تسبیح کو پڑھ لے گا تو پہاڑ سے بھی زیادہ اگر پریشانیاں ہو، کوئی مصائب ہو تو وہ ٹل جاتے ہیں. تو وہ انسان بڑا پریشان اور مال مال میں گھرا ہوا تھا، اس کے اوپر بے شمار ٹینشن. اگر میں آپ کو بتانا شروع کر دوں تو وہ بہت زیادہ لمبی یہ ویڈیو ہو جائے گی. میں مختصر بتانا چاہتا ہوں. اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ یار اس کو آزماتے ہیں. تو اس نے نماز کے بعد اللہ کے سامنے ایک دفعہ درود شریف پڑھا اور اس کے بعد اس تسبیح کی تلاوت فرمائی. اس کو 100 مرتبہ اس بندے نے پڑھا. وہ کہتا ہے کہ اسی رات کو مجھے ٹیلی فون آ گیا، جو میرے اوپر پہاڑ سے بھی زیادہ مصیبتیں تھی وہ ایسے حل ہوئی کہ میں خود حیران ہو گیا، میرے ساتھ کیسے یہ ناممکن واقعہ پیش آ گیا. تو میرے پیارے بھائیوں، جب اللہ پاک کی مدد آتی ہے تو پیارے بھائیوں اسی طریقے سے ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ لوگوں نے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو کلمہ مبارک ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہوں نے کہا پڑھو کلمہ اور اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی یقین لے کر آئیں، اللہ پر بھی ایمان لے کر آئیں اور حضرت محمد مصطفیٰ پر بھی ایمان لے کر آئیں. محترم ناظرین، ہر طرح کی مشکل و پریشانی میں صرف اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے اور زبان پر یہ لفظ لانے چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہمیں اللہ ہی کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈک اور سلامتی والی بنا دیا. اور یہی کلمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے، کفار نے آپ کے مقابلے میں لشکر جرار تیار کیا ہے تو ان سے ڈرو، مگر اس سے آپ کے ایمان میں بھی اضافہ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے. محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک تسبیح بتانے جا رہا ہوں اور وہ تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے. یعنی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے 100 دانوں والی. کسی بھی نماز کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی نماز کے بعد آپ تسبیح کو پڑھ کر دعا مانگیں تو آپ کی جتنی بڑی مصیبت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ خود دور فرما دیں گے. انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن خوش نصیب وہ انسان ہوتا ہے جو اللہ کے راستے پر چلا جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا ہے اور اللہ پاک پر پورا یقین کر لیتا ہے اور اپنی زندگی کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ آج کے بعد میں نے نیکی کا کام کرنا ہے، کسی کے ساتھ بدی نہیں کرنی، میں نے ہر انسان کے ساتھ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا. تو انسان پر جب مصیبت آتی ہے تو اس وقت اس کا ٹریک تبدیل ہوتا ہے، اس وقت تبدیلی آتی ہے. نارمل حالات میں تو انسان چلتا رہتا ہے، اس کو خدا یاد نہیں رہتا. تو اللہ سے ہم سے کامل دعا ہمیں مانگنی چاہیے کہ ہمارے اللہ ہمارے دل کے اندر اپنی محبت بے شمار کی بیدار فرمائے اور ہمیں ایسی صحبت سے بچائے جو صحبت اللہ سے دور کرتی ہے، ہمیں ایسے کام سے بچائے جو کام ہماری نماز کو ٹال دیتا ہے، جس کو کرنے سے ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے. تو لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کا احتساب کرے اور اللہ کے حضور سربا سجود ہو کر وہ دعا مانگے، اللہ کے اوپر جو اللہ نے عنایات کرے
उन सब का शुक्र अदा करें। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों का जो वजीफा था हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, और उसके साथ एक बड़ा ही प्यारा नाम आप लोगों ने अल्लाह तेरा शुक्र है, यानी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी पढ़ सकते हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है ये भी पढ़ सकते हैं, दोनों ही पढ़ सकते हैं। आपने अल्लाह पाक का ये नाम आपने चलते फिरते उठते बैठते पढ़ना है। क्या पढ़ना है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इससे होगा ये कि आपके अंदर एक ऐसी कैफियत बेदार होगी जो कैफियत आपके लिए मददगार साबित होगी। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ही, इंशाल्लाह फिर हमारी मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।